بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ آج کے اس دور کا بہت اہم ترین موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے طریقت کے لبادے میں چھپے خاکی شیطان۔ دیکھیں، شیطان دو طرح سے ہیں، دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ناری شیطان اور دوسرا ہوتا ہے خاکی شیطان۔ ناری شیطان وہ ہوتا ہے جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، جو آپ کے اندر کے باطن کے معاملات کو خراب کرتا ہے۔ اور خاکی شیطان کون ہوتا ہے؟ خاکی شیطان وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں انسان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اپنے باطن کو شیطان کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے ظاہر سے بھی لوگوں کو شیطانیت کی طرف راغب کرتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر کیونکہ بہت سارے لوگ تصوف، معرفت، حقیقت اور ان کی کیونکہ بکس بھی موجود ہیں اور صوفیاء کرام کے معاملات بھی موجود ہیں، تو ان سے وہ چیزیں لے کر اپنے آپ کو تصوف، حقیقتوں کے بہت بڑے تھمب کی صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ایک اعلیٰ اور عرفہ مقامات پر ہیں۔ اور پھر وہ بزرگوں کے وہ قول جو کہ ایک شیخ اور مرید کے لیے ہوتے ہیں، جس طریقے سے کہا گیا کہ بھئی شیخ کی پیروی مرید کو ایسے ہی کرنی ہے کہ جیسے وہ بس اس کی بات ہی آخری بات ہے، اور وہ اگر آپ کو کوئی بھی بات کہتا ہے، وہ آپ کو جو بھی بات کہے وہ تو اس کو آپ نے ضرور ماننا ہے۔ لیکن یہ چیز یاد رکھی جائے، وہ شیخ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مرید کو خلاف شریعت کوئی بات کہے، کیونکہ وہ خود کس طریقے سے مرد کامل ہوگا وہ شخص یا وہ شیخ جو اپنے ظاہر کو حضور پاک کی شریعت میں نہ ڈھالے ہوئے ہوگا اور اپنے باطن کو طریقت میں گم نہ کیے ہوگا۔ وہ خود مرد کامل ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے شیخ ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ کیسے شیخ ہو سکتا ہے جو اپنے مریدین کو خلاف شرع بات کہے، شرع سے ہٹ کے کوئی بات کہے، خاص کر عورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام جتنی بھی ہماری بہنیں جو بھی اس کو سنیں، اس کو یہ چیز جان لینی چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی اللہ والے کے ساتھ یا کسی بھی ایسے نظام میں جہاں پہ آپ اللہ کی طلب اور تشنگی میں گئے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو خلاف شرع کوئی بھی بات کی جاتی ہے جس میں آپ کی ذات انوالو ہوتی ہے، تو بالکل اس معاملے سے نکل جائیں۔ کسی صورت کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تصوف اور روحانیت کے کچھ ہیں جو ہے آزمائشیں ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تصوف اور روحانیت میں ایسی نفسانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی شیطانیت و دجالیت کی کوئی جگہ نہیں ہے جس میں عورت کی ذات کو تصوف اور روحانیت کے لبادوں میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے، اس سے باتیں کی جائیں، اور اس کے بہت سارے ہمیں باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں جس کے متعلق بڑے بڑے نام، اور خاص کر اس میں بزرگوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ایسے شخص کے معاملات، کسی بھی ایسے شخص کو ایسے معاملات نہ دیے جائیں جس کے اندر ابھی اس چیز کی کاملیت نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنے اندر خود احتسابی نہ رکھتا ہو۔ بعض اوقات بزرگ حال دیکھ کر بھی یہ چیز دے دیتے ہیں کوئی ڈیوٹی، لیکن پھر اس شخص کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو اللہ کے اس راہ کے اوپر کام کر رہا ہو، اللہ کی راہ کا پرچار کر رہا ہو، تو اس کے اوپر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کا حق ادا کرے۔ بھائی اگر تم نے نفسانیت، دجالیت اور شیطانیت ہی کرنی ہے تو پھر اللہ کی راہ کا کیوں لبادہ اوڑھے ہو؟ پھر کسی اور رنگ میں جا کے کر لو۔ اگر گناہ ہی کرنے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات ہی پوری کرنی ہے تو بھائی پھر وہ نفسانی لیول پہ جا کے پوری کرو نا۔ کیوں اللہ کا لبادہ اوڑھ کے کر رہے ہو؟ کیوں طریقت کے لبادوں کو اوڑھ رہے ہو؟ اللہ کی ذات کے معاملات کو اوڑھ کر اور تم نفسانیت کو اپنی پوری کر رہے ہو۔ اس بات پہ تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی اصل میں منافقت ہے، یہی طریقت کے اندر لبادوں میں چھپے خاکی شیطان ہیں، جنہوں نے اپنا باطن
پہلے تو وہ اللہ کی راہ کو سیکھتے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ کی سمجھ آتی ہے اور مخلوق خدا جن میں لباس زن میں ہوں یا لباس مرد میں ہوں، وہ سارے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر وہ لباس زن کو اہمیت دے کر اور ان سے اپنی نفسانی خواہشات کے معاملات کو اگر ابھار لیتے ہیں، تو پھر وہ تیرا سیکھا کہاں چلا گیا؟ وہ جو تو نے اتنا کچھ سیکھا تھا اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے لیے جو سیکھا تھا، جب مخلوق نے تیری طرف توجہ کی تو اب تو اپنی نفسانی خواہشات کو اس سے پورے کرنے لگ گیا ہے۔ تو یہ تیری کسی صورت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی منافقت ہے، تو نے اپنا باطن شیطان کو پیش کر دیا ہے۔ ہاں تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ابھی بھی تیرے اندر موجود ہے، لیکن تو نے اسے کسی ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، اور تو اللہ کی معرفت کو بھی شیطانیت اور دجالیت اور اپنی نفسانی خواہشوں کے لیے پورا کر رہا ہے، تو تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی کو بھی، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہے، چاہے وہ آنے والے وقتوں میں کوئی شخص ہے، جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فریضہ دے کہ وہ اب اللہ کی راہ کا پرچار کرے، اس مخلوق کو اس کی طرف رغبت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کرے، بہت ہی زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اور اس میں جب آپ کبھی بھی اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو ایک تو وہ اس پورے سلسلے، اس سے جڑے تمام بزرگوں کے اوپر حرف آتا ہے، اور تو اور بزرگوں کے اوپر تو حرف آئے نہ آئے، دوسرا وہ اللہ کی راہ کے اوپر حرف آتا ہے کہ یہ شخص تو اللہ کی راہ کا راہی ہے، یہ شخص تو اپنے ساتھ اتنا بڑا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ والوں سے جڑا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے، اور ابھی تک اس کا اپنا نفس نہیں مرا، تو ایسا شخص ضرور در ضرور اللہ کی راہ کو جو ہے نا وہ برباد کرتا ہے اور معاملات خراب کرتا ہے۔ تو ہمیں، آپ کو میں نے یہ سمجھا دیا کہ یہ دو طرح کے جو شیطان ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ناری شیطان، وہ تو آپ کو وسوسات ڈالتا ہے، اس سے بچنا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ اور کوشش کریں کہ یہ جو خاکی شیطان ہے، جس نے اپنا باطن جو ہے وہ شیطان کو پیش کر دیے، خاص کر یہ بات عورتوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر ایک بہت بڑا الارم رکھا ہے۔ آپ کو مرد کی نیت کا اندازہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ہو جاتا ہے، تو خدا را اپنے اندر کے اس الارم کے ذریعے سے کبھی بھی جہاں پہ بھی جائیں، چاہے اللہ کی معرفت لینے کیوں نہ جائیں، تو ان لوگوں کی نیتوں کو ضرور جانچیں، اور جانچ کے بڑی احتیاط کے ساتھ اگلے قدم اٹھائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی بہت بڑے فتنے کے اندر جو ہے ملوث ہو جائیں۔ اور عورتوں کو خود کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی صورت جو ہے اپنے معاملات کو، چاہے وہ کس لیول پہ بھی مرد ہو، ہے وہ مرد، اس کے ساتھ اس طریقے سے بات نہ کی جائے، اس طریقے سے معاملات نہ کیے جائیں جس سے آپ کی ذات کے معاملات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ کچھ ایک باتیں تھیں جو میں نے کرنا ضروری سمجھی کہ جس طریقے سے یہ خاکی شیطان اور ناری شیطان ہے، ان دونوں سے بچیں اور خود بھی ان چیزوں کے اندر انوالو ہونے سے بچیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ ہیں خاکی شیطان اور ناری شیطان ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بھی تو اللہ لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو وہ ہے جو لوگوں کو، جس تک ہماری عقل محدود پہنچ ہی نہیں سکتی، لیکن ایسے مومن، ایسے عارف، معارف اور عاشق بھی تو موجود ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ جن کا قلب اللہ کا عرش ہے، تو ایسے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو کوشش کی جائے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے، صفات کے معاملات ہوں، اور وہ آپ کو اللہ کی راہ بتائیں، اور خالصتاً صرف اللہ کے لیے بتائیں، اور ان کے ساتھ جڑ کے آپ بھی اللہ کی طرف سفر کو شروع کریں اور اللہ کے معاملات کو پہچانیں اور اپنی اس دنیا میں آنے کی مقصدیت کو پہچانیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو چند ایک باتیں کی گئی ہیں، ان میں جو باتیں اچھی ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی کمی کجی کوتاہی رہ گئی، وہ ہماری اپنے نفس کی وجہ سے کوئی غلطی ہوئی، تو مالک ہمیں اس پہ معاف فرما کے اس بات میں بھی اچھائی پیدا فرما دے۔ آمین۔ اچھی بات کو سن کو دوسروں تک پہنچا دینا ہی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ السلام علیکم۔